نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقى ربہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اسے خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ پہلی خوشی اس طرح کہ جب روزے دار سارا دن اس کے سامنے کھانا بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے پانی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کی اطاعت میں رہ کر وہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو وہ جب روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے سارا دن اپنے رب کی اطاعت میں گزاری ہے، آج کا سارا دن میں نے اپنے رب کی اطاعت میں گزارا ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے کہ جب اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور یہاں پر ایک ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ باقی عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے ہی کیوں خاص فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا؟ باقی جو عبادات ہیں ان میں دکھلاوا نظر آ سکتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، حج کی جائے، لوگ دیکھیں گے کہ بڑا نیکوکار ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے اور بند کمرے میں بھی رہ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہ کر نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے۔ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کی جزا کس طرح؟ باقی بھی عبادات ہیں ان کی بھی جزا ہے، لیکن اس کی جزا اس طرح ہے کہ باقی عبادات کی جزا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم تک فرشتوں کے ذریعے پہنچائے گا، لیکن یہ روزہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود ہمیں دے گا۔ اور جب انسان، حدیث پاک میں آیا ہے کہ دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی۔ تو ایک تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس وقت انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، تو اس وقت دنیا کی آسائش، جنت میں جتنی بھی اس سے آسائشیں ملیں گی اور جتنے بھی وہاں پر پروٹوکول ملے گا تو وہ سب بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ کی دیدار میں اتنی ہی لذت ہوگی۔ تو دوسرا یہ کہ انسان دنیا میں ایک مثال لے لیں کہ اگر کسی وزیر اعظم کے پاس، کسی صدر کے پاس یا کسی گورنر کے پاس سے حکم آئے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم، صدر، گورنر یا کوئی بڑا آدمی کوئی انعام دینا چاہتا ہے،
تو ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ صدر بلا رہا ہے، وزیر اعظم بلا رہا ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق انعام دے گا، 5-10 روپے انعام نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بھی مالک ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو انسان کو اس وقت ایسی خوشی ملے گی کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے، تو وہاں پر کتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو انعام دے گا، تو اس وقت کتنی ہی خوشی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔